اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان حالات بہتر کرانے کی کوشش کی جائے تو کیا آپ کی جماعت جو ہے وہ ان مصالحتی کوششوں کو قبول کرے گی؟ اقرا، مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ آج جس طرح سے ایک دن صدارتی الیکشن سے صدارتی امیدوار تو یہ خود تھے. مایوسی مجھے اس لیے ہوئی، ہاں ان سے بڑی اچھی شوگر کوٹڈ قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں جس کو ہم نے بڑے ایک خیر سگالی کے جذبے کے طور پر لیا اور اسے ہم نے سب نے سراہا. لیکن مجھے یہ بتاؤ، زرداری صاحب نے اپنے نمبر آف ووٹس کو جیت تو انہوں نے پھر بھی جانا تھا. اگر ہماری ریزرو سیٹس یہ اپنی جماعتوں میں بٹوارا نہ کرتے مال غنیمت کے طور پر، جو کہ آئین اور قانون میں کسی قسم کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ صدر زرداری پھر بھی یہی صدر ہوتے. لیکن آپ دوسروں کے مینڈیٹ کے اوپر پہلے ڈاکہ مارا، فارم 47 کی سارے پیداوار اور غضب خدا کی کہ جو ہماری بچی کچی سیٹیں تھیں ان کے اگینسٹ جو ہمارا ریزرو کوٹا تھا وہ بھی خود لے کے اور پھر صدر بننا. تو مفاہمت کا مطلب پھر کیا ہے؟ آپ مجھے ایکسپلین کریں. دیکھیں، ان کو چاہیے تھا یہ کہتے کہ میں نے صدر تو بن جانا، آپ ایک ووٹ کی برتری سے بھی بنتے. بٹ یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ صبح صبح ماشاءاللہ تڑکے 9 بجے اجلاس ہوتے ہیں اسمبلیوں کے اور پھر ہمارا جو کوٹا ہے وہ باقیوں کو دے کے تو آج ان کے ووٹ لے کے. تو ہمارا مطالبہ پھر بھی یہی ہوگا کہ ہم صدر زرداری صاحب کو اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو جو بھی ہم سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی لیکن ہے. ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، جو عوام نے ووٹ ہمیں دیے. ہم تو پچھلے 47 فارم کے تحت جو ہمارے سے سیٹیں جنرل سیٹس چھینی گئی، ہم ان کا رونا رو رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں مزید ریزرو سیٹیں چھین کے مزید رونا ڈال دیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہماری ریزرو سیٹس کے اوپر آئین اور قانون جو کہتا ہے وہ فیصلہ کیا جائے. سپوز ہمیں اگر نہیں بھی ملنی تھی، میں ایک منٹ کے لیے مان لوں، تو کیا یہ کس آئین اور کتاب کس شک میں لکھا ہے کہ وہ باقی سب میں کوٹا بانٹ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہیں بھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ شیر خان مروت نے کل قومی اسمبلی میں کہا کہ ہم مفاہمت کے ساتھ چلیں گے. گنڈا پور صاحب نے ویسے تو جب شہباز شریف کے پی پہنچے تو وہاں پہ نہیں آئے وہ، اور نہ ہی حق برداری تقریب میں آئے، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا ہے اب کہ ہم آئینی طور پر وزیر اعظم کو تسلیم کریں گے. یعنی یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کا جو ہارڈ لائن موقف ہے وہ کسی حد تک اب تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں اقرا، جو کوئی آگے کسی جگہ پہ جس طرح سے بھی الیکٹ ہو کے بیٹھ گیا تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ الیکٹ، مطلب ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ تو ہمارا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو مختلف جو ٹف فیصلے کرنے ہیں یا ملک کو واقعی یہ صحیح ڈگر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا اپوزیشن کا رول بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ ہماری نمبر آف سیٹس تو ہمیں دے دیں. اور ان چیزوں کی جو ایسی چیزیں ہیں جس میں عوام بھی تو عوام کے آگے بھی دیکھو اکرام جواب دے ہیں. وہ مینڈیٹ جو ہمیں عوام نے دیا، خود جا کے ہم تو کسی کو نہیں لے کے گئے، نہ کسی کو سواریاں دی، نہ کسی کو ناشتے دیے، نہ قیمے والے نان دیے، نہ بریانی بانٹی، نہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے کیمپین کی. لوگوں نے خود ووٹ دیا ہے. اس ووٹ کا وہ ہم سے حساب مانگ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تو آپ آرام سے سکون سے مینڈیٹ چوری کرا کے اب مفاہمت کھیل رہے ہو. تو کوئی بھی سیاسی جماعت آپ ہماری جگہ پہ آ کے سوچیں تو عوام کا ٹرسٹ ہم کسی قیمت پہ بھی لوز نہیں کرنا چاہتے. بڑی اچھی بات کی ہے علی مین گنڈا پور صاحب، ہمارے جو سی ایم ہیں. باقی شیر افضل مروت صاحب نے بھی بات مفاہمت کی، وہ کریں گے. وہ یہ تھوڑا کہیں گے کہ ہم توپے لا کے ہم جنگ تو نہیں کرنے والے کسی سے بھی. ہم اپنا پولیٹیکل پروسیس جاری رکھیں گے. وہ کیا ہے؟ پرامن پروٹیسٹ جس کی کل کال دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ان کو فلور آف دا ہاؤس آئینہ دکھانا. اس کے ساتھ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے ایمیکیبلی معاشی، جیسے وہ کہتے ہیں جی لفظ ان کو 3-4 ضرور آتے ہیں جو ہمارے چنتخب وزیر اعظم ہے، اور ابھی انفارچونیٹلی صدر زرداری نے بھی وہی حال کیا. سو ان کو یہ جی سب کیا مساق جمہوریت انہوں نے پہلے کیا تھا، مساق معیشت کر لیں. او بھائی، آپ نے کسی کے ساتھ مساق کرنا ہے تو آپ اس کو لوٹ مار کر کے انتقامی کاروائیاں. چلو میں ایک اور بات کہتی ہوں، خیر سگالی کیا ہے، مفاہمت کیا ہے کہ ہمارے خلاف جو جھوٹے کیسز ہیں ان کی حکومتیں آ گئی ہیں. پہلے تو یہ کہیں اور اشارے کرتے ہیں، یہ تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں، جو بے قصور ہیں، ان کے بارے میں یہ ڈیسیجن لے لیں.